السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ۔ میں موجود ہوں ایک چینل پر۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا محمد مبشر صاحب ناظم تعلیمات مدرسہ اور الوسطیٰ دارہ منصرہ۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور AKS کی پوری ٹیم کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ موت کے موضوع پر مختصر گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں AKS کے چیئرمین حضرت حافظ قاری عاصم کا اور ان کی ساری ٹیم کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ چیز کو اس قابل سمجھا اپنے چینل کے اوپر دعوت کے لیے مجھے بلایا۔ اللہ رب العزت ان سب کی اس حاضری کو اللہ رب العزت ان سب کا اس بلانا اور ہمارا یہاں پہ حاضر اللہ قبول فرمائے۔ تو مجھے موت کا موضوع دیا گیا ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر بات کروں گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله الذي جعل المحبة للظفر بالمحبوب سبيلا ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلا وفضل أهل محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ کوئی انسان دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے اور جا کے اللہ کے پاس ایک لمحے کی کارگزاری سنانی ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ رہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ہمیشہ رہتے۔ اللہ کے نبی کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ روئے زمین پہ کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ نوح علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 1650 سال زندگی گزار کے جا رہے ہیں۔ موت کا فرشتہ ان کے پاس حاضر ہوا، یا اکبر الانبیاء، نبیوں میں سب سے لمبی زندگی گزارنے والے، اپنی زندگی کی کارگزاری سنائیے۔ اس دنیا کو ایک گھر کی طرح پائے جس کے دو دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ کارگزاری ہے انسان۔ اب یہ ہے کہ یہ وقت جو مختصر سا وقت ہے، اگر یہ وقت بن گیا تو اللہ کے ہاں قیمت لگے گی، یہ وقت نہ بنا تو اس انسان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں بنے گی۔ اور وقت بن گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کی اللہ کے ہاں ایسی قیمت لگے گی کہ اللہ رب العزت اس کو فرشتوں سے بلند مقام عطا کریں گے۔ اگر یہ انسان اس زندگی کو اپنی خواہشات، اپنی مرضی کے مطابق گزارے گا تو یہ انسان اللہ کی نگاہ میں گرتے 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 جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے۔ فی ای بات ہلاک لا ابالی، یہ انسان گڑھے میں جا کے گرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے ایک وقت دیا، ایک موقع دیا، وہ اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق گزار کے آگے۔ تو اللہ نے یہ وقت دیا کہ اللہ والے کا قول ہے وَرَزَقْتَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاقِيًا مُسْتَصْرِخًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي وَقْتِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا وَسُرُورًا۔ اے ابن آدم، جب تجھ کو تیری ماں نے جنا تو رو رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ تیرا دنیا کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ تو رو رہا تھا اور تیرے گھر والے سب خوشی کی وجہ سے ہنس رہے تھے۔ دنیا میں ایسے اعمال کر، ایسے اللہ کو راضی کر کے چلا گا کہ جب تیرے مرنے کا وقت آ جائے، اللہ نے آخرت میں انعامات جو رکھے ہیں ان کو دیکھ کے تو ہنس رہا ہو، تیرے گھر والے رو رہے ہو۔ ایسا نہ ہو دنیا میں بھی روتا ہوا آیا اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار کے چلا گیا، تو مرنے کا وقت آ گیا تو اللہ نے جو عذابات رکھے ہم سب کو دیکھ کے تو رو رہا۔
انسان میں جانا تو ہر انسان میں جانا. ایک شاعر کہتا ہے یا صاحبی لا تقترب بتنعمی فالعمر ينفض والنعیم يزول فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑنا. یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی, یہ عمریں ختم ہو جائیں گی. جب کسی جنازے کو قبرستان کی طرف لے کے جا تو جان لے ایک دن آئے گا کہ تیرا جنازہ بھی اٹھے گا, تجھے بھی لے کے جائیں گے, تجھے بھی ایک دن قبر کے حوالے کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ وقت دیا ہے, اس وقت کو قیمتی بنانا, اللہ کے حکم نبی علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارنا. اگر یہ وقت قیمتی بن گیا تو اعلان ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اللہ رب العزت نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. لوگوں کے سامنے اس نامہ اعمال کو لے کے پھرے گا, گھومے گا, خوشی کی وجہ سے ہر ایک کو دکھائے گا کیوں انی ظننت انی ملاق حسابیہ, کہ دنیا میں جو عمل کرتا تھا اس یقین سے کرتا تھا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ کہیں گے دنیا میں میری خواہشات کے مطابق, میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری, اپنی خواہشات کو دبا کے زندگی گزاری. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. آج ایسے عزت کی زندگی میں رہو. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. اونچے اونچے باغات کے اندر رہو. قطوفها دانیہ, جن کے اندر جھکے ہوئے میوے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ کہیں گے یہ کھاؤ اور پیو, یہ اس کا بدلہ ہے تو دنیا کے اندر آگے نیک اعمال دے دیں. اگر دنیا میں اپنی مرضی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری تو اعلان ہوگا فاما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ هلك عنی سلطانیہ خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا. نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے جب اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو یہ اپنا ہاتھ پیچھے کرے گا تو قمر کی جانب سے سوراخ ہو کے پیٹ کے اندر سے اس کا ہاتھ باہر نکل آ جائے گا. تو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ. افسوس ہے کاش مجھ کو نامہ اعمال نہ ملتا. ولم ادر ما حسابیہ. ہے کاش میرا حساب نہ ہوتا. یا لیتها كانت القاضیہ. موت کے بعد کی زندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا, موت کے ساتھ میرا خاتمہ ہو جاتا. ما اغنى عنی مالیہ. دنیا میں میرے پاس مال تھا, ہر ایک میرے آگے پیچھے خادم تھے, میرے مال نے مجھے کچھ نہ پناہ دیا. هلك عني سلطانیہ. ایک آواز سے ہزاروں خادم آتے تھے, ساری کی ساری بادشاہ سے ختم ہو گئے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے خذوه فغلوا, اس کو پکڑ لو, زنجیروں میں باندھ دو. ثم الجحیم صلوا, دہکتی ہوئی آپ کے اندر پھینک دو. میں نے ایک موقع دیا, ایک وقت دیا, وہ اپنی خواہشات اپنی مرضی کے مطابق گزار کے آگے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ وقت عطا کیا ہے, یہ وقت بنے گا تو قیمت لگے گی, وقت نہ بنا تو اس انسان کی کوئی قیمت نہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک صحابی رسول جا رہے ہیں دنیا سے, اللہ کے نبی فرمائے استزل عرش الرحمن کے ساتھ کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش کام گیا. اور ایک طرف فرعون 16 لاکھ فوج کے ساتھ اپنی ساری رعایا کے ساتھ غرق ہو رہے ہیں. اللہ فرمائے فما بکت علیہم السماء والارض, کہ نہ آسمان کو غم نہ زمین کو غم, کوئی بھی اس کو نہیں ہوا, کیونکہ یہ اللہ کے ہاں انسان نہیں جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا. اس انسان کی کوئی قیمت نہیں. اور ایک صحابی کے دنیا سے جانے پہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں استزل عرش الرحمن کے ساتھ کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش کانپ رہا. تو یہاں 16 لاکھ فوج جا رہی ہے. اللہ فرما رہے فما بکت علیہم السماء والارض. تو اللہ نے یہ وقت دیا اس وقت کو قیمتی بنانا. یہ وقت قیمتی بن گیا. اللہ مرنے سے پہلے آخرت کے انعامات, آخرت کی بشارت, جنت کی بشارت دیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسی زندگی گزار کے چلے گئے, اللہ رب العزت وقت کو بنا کے چلے گئے. تو اللہ نے مرنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, آسمان سے ایک پرزہ آیا, اس پہ لکھا ہوا هذا براءۃ من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار. یہ اللہ کی طرف سے پروانہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے لیے کہ اللہ نے ان کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا. یہ کس وجہ سے یہ پروانہ ملا؟ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ نے جنت کی بشارت کیوں دی کہ دنیا کی زندگی ایسی گزاری. ان کی بیوی فاطمہ کہتی ہے جب اللہ نے ان کو حاکم بنایا, حکومت ملی, تو 2 سال 2 ماہ حکومت کی. کہتے اس کے بعد کبھی میرے پاس بستر پہ نہیں جائے, جائے سے ساری رات گزر جاتے ہیں, وہیں ان کی آنکھ لگا کرتے. گھر کے اندر داخل ہوئے تو بچیوں نے منہ کے آگے کپڑا رکھا ہوا ہے, کہ بیٹیوں خرید تو آج مجھ سے بھی پردہ کر رہی ہو, باپ سے پردہ کر رہی ہو. کہ نہیں, بیوی کہنے لگی نہیں, گھر میں سالن نہیں تھا, کچے پیاز سے روٹی کھائی تھی, منہ سے بو آ رہی ہے. عید کا موقع آیا, بچوں نے کہا ماں سے کہ ابا سے کہیے ہمیں کپڑے دلوائیں, کپڑا لے کے عید کے لیے. تو بیوی کہنے لگی, فاطمہ کہنے لگی
امیر المؤمنین، اللہ نے آپ کو حکومت دی، دین پر ریاضت پہ حکومت کر رہے ہیں، بیٹی کپڑوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں بچوں کے لیے کپڑے لے کر، ایسا کیجیے اپنے خزانچی کے پاس جائیے، مزاحم کے پاس، اسے کہیں وہ آپ کے لیے 1 مہینے کی تنخواہ آپ کو ایڈوانس دے دے، اگلے مہینے کا جو خرچہ میں کسی کے گھر کے برتن مان کے وہ خرچہ برداشت کر دوں گی۔ اب یہ اپنے خزانچی کے پاس، مزاحم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، آخر وہ بھی انہیں کی تربیت یافتہ، امیر المؤمنین صاحب سب کچھ آپ کا ہے، سارے خزانے کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں، سارا کچھ آپ کا ہے، لیکن اس بات کو لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے۔ سر جھکا کے آنکھوں میں آنسو آ کے بیوی کے پاس آئے کہ بچوں سے کہہ دو کہ کپڑے نہیں لے کے دے سکتا، عید کا موقع ہے، امیر المؤمنین نماز پڑھا کے نکلے، لوگ امیر المؤمنین کی حیثیت سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، بادشاہوں کے بیٹے، وزراء کے بیٹے آ رہے ہیں، اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے، تو امیر المؤمنین کی جب اپنے بیٹوں پہ نگاہ پڑی، بیٹو آج گلہ تو ہوگا کہ باپ نے عید کے اوپر بھی نئے کپڑے لے کے نہ دیے، ایسی اور زندگی گزار کے چلے گئے۔ اللہ نے پھر دنیا سے جانے سے پہلے ہی دنیا کے اندر آخرت کی بشارت دے دی کہ ھذا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ اللہ نے یہ وقت عطا کیا ہے اس وقت کو قیمتی بنانا، اس وقت کو اللہ کے حکم نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر کے اندر میں تمام جتنے سامعین ہیں ان سب کو ایک اپنے استاد محترم حضرت مولانا احمد بٹلہ صاحب ہمیں ابو داؤد شریف کی ختم کے اوپر نصیحت کی تھی، کہا کہ بیٹو آپ جا رہے ہو یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے، اتنے طلباء ہم سب کے، میں یہ اپنے اساتذہ کی نصیحت انہیں سنانا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے لگے کہ بیٹو آپ جا رہے ہو یہاں سے تو آپ کے ساتھ بہت بڑی نسبت ہے، علم کی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے، اور علم کی نسبت ہے آپ کے ساتھ، تو اس نام کی لاج رکھنا، قدم اٹھانے سے پہلے اپنی نسبت کی لاج رکھنا، زبان سے بات نکالنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نسبت کی لاج رکھنا۔ میں تمام جتنے سامعین طالب علم ہیں ان سب سے یہی گزارش کروں گا کہ حالات ایسے چلیں اس کے اندر اپنی نسبت کی ضرور لاج رکھیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔